السلام علیکم دوستوں، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں گا تو میں ایک اونٹنی پر سوار ہوں گا اور میری اونٹنی کی لگام اس شخص کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر ایک اور مرتبہ کہ جب قیامت کے روز حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور جنتی لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو جنت کے دروازے پر پہنچ کر اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ سب کو جانے دو، اسے روک لو، جس پر وہ اللہ کے حضور فریاد کریں گے، اے خدا آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کے تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے، تو اس وقت خدا فرمائے گا کہ مجھے تیری ایک نیکی بہت پسند آئی، لہٰذا اب تو اپنی انگلی کا اشارہ کرتا جا اور جہاں جہاں تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیلین کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ حضور یمن کی طرف رخ کر کے لمبی لمبی سانسیں لیتے اور کہا کرتے کہ مجھے یمن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا، حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے، جبکہ بلال حبش سے آ گئے، سلمان فارس سے آ گیا، مگر وہ یمن سے کیوں نہیں آ جاتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی وہ بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ جی ہاں دوستوں، یہ جلیل القدر شخصیت کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا اویس کرنی تھے۔ وہ اویس کرنی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جائے اور اگر اویس سے ملے تو اسے کہے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد ہوگا درمیانہ، رنگ ہوگا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اس سے دعا کروائیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تم، کیونکہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے، حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے لیکن انہیں اویس نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو، تو صرف ایک آدمی بچا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے، مگر وہ تو کچھ پاگل سا ہے اور مجنون سا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے۔ آپ کو روتا دیکھ کر اویس کرنی کے چچا نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر بولے کہ تم پر رو رہا ہوں کہ تمہیں علم نہیں کہ اویس کون ہے۔ فرمایا میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے کہ اویس کی بدولت اللہ قبیلہ رابعہ اور مظہر کے برابر لوگوں کو بخشش عطا فرمائے گا۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے، حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن الخطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ جب اویس آئے تو اس سے دعا کروانا، کیونکہ اویس جب بھی دعا کرے گا تو اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاں اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا، کیونکہ اویس جب بھی دعا کرے تو اللہ اسے پورا کرتا ہے، اور جب اویس اللہ پر قسم بھی کھا لے تو بھی اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنا۔ اویس کرنی سجدے میں جھک گئے، ایک پورا پہر گزر گیا مگر وہ سجدے میں پڑے رہے۔ علی اور حضرت عمر کو تشویش ہوئی تو انہوں نے اویس کرنی کو ہلا کر دیکھنا چاہا، مگر جب سجدے سے اویس کرنی نے منہ اٹھایا تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور بولا کہ میں آدھی امت بخشوا چکا تھا۔ آپ کو اتنا بڑا مقام ملا تھا، اس مقام کے پیچھے کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، کوئی جہاد نہیں تھا، کوئی خوبصورتی کا معیار نہیں تھا، اس کے پیچھے تصوف بھی نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے صرف اور صرف ماں کی خدمت تھی۔ آپ نے ماں کی ایسی خدمت کی کہ جیسا کوئی نہیں کر سکا۔
یخ سردی کی رات کو ماں نے نیند میں اویس سے پانی مانگا۔ اویس پانی لینے گئے، مگر جب واپس آئے تو ماں کی آنکھ لگ چکی تھی۔ پہلا خیال آیا کہ ماں پیاسی تھی اور ایسے ہی سو گئی، لہٰذا اٹھا کر پانی دے دیا جائے۔ پھر خیال آیا کہ گہری نیند میں ہوگی، اٹھانے سے نیند ٹوٹ جائے گی، تو مت اٹھایا۔ ماں کے سرہانے ساری رات پانی کا گلاس پکڑ کر بیٹھے رہے کہ ماں دوبارہ جب بھی پانی مانگے تو پانی پیش کروں گا، مگر ماں سوئی رہی۔ صبح تہجد کے لیے ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اویس پانی کا گلاس لے کر پاس بیٹھا تھا۔ سیدنا اویس کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ والدہ کی وفات کے بعد خود کو کئی دنوں تک کمرے میں بند کر لیتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ حرم بن حیان کہتے ہیں کہ مجھے ان سے ملنے کا شوق پیدا ہوا تو میں انہیں ڈھونڈتا یمن پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر لوگوں نے بتایا کہ وہ تو معاذ اللہ پاگل ہے، مجنوں ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم نے اس میں ایسا کیا دیکھا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب سب روتے ہیں تو اس وقت وہ ہنستا ہے، جب سب ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے۔ کچرے کے ڈھیر سے چھلکے اٹھا کر انہیں دھو کر کھا لیتا ہے، لوگوں کے پھینکے ہوئے کپڑے پہنتا ہے۔ تم اس سے مل کر کیا کرو گے؟ وہ ایک جگہ نہیں رہتا۔ حرم بن حیان کہتے ہیں کہ میں بھی ان سے ہر حال میں ملنا چاہتا تھا۔ لوگوں کے بتانے پر میں سیدنا اویس کرنی کو ڈھونڈتے پہلے یمن سے کوفے گیا، پھر وہاں سے بیت اللہ تک گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ دریائے فرات کی طرف نکل گئے ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے وہیں چلا گیا۔ اگر دریائے فرات کے کنارے میری ان سے ملاقات ہوئی، وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ دریائے فرات کی طرف نکل گئے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے وہیں چلا گیا۔ دریائے فرات کے کنارے میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ وضو کر رہے ہیں کہ میں انہیں پیچھے سے پہنچ کر سلام کیا، منہ میری جانب کیے بغیر بولے وعلیکم السلام۔ حرم بن حیان، تم نے میرا پیچھا کرنا بند نہیں کیا؟ میں نے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائی تو مجھ سے بولے اب چلے جاؤ، مجھے اپنا کام کرنا ہے، میرے گناہ بہت ہیں، لہٰذا مجھے اپنی بخشش کروانی ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ پیارے دوستوں، ماں کی خدمت کرنے پر حضرت سیدنا اویس کو یہ بلند مقام ملا، مگر اب مائیں ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا اور عین سجدے کی حالت میں میری ماں مجھے بلاتی تو میں سجدے سے اٹھ جاتا، فرض نماز توڑ دیتا اور اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جائیداد کے پیچھے ماؤں کو رسوا کر رہے ہیں تو کہیں اپنی بیویوں کے کہنے پر انہیں گھر سے بے دخل کر رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اب قیامت قریب ہی ہے۔